السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو بنیاد ہے اس میں ڈائیورسٹی بہت رکھی ہے. ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، ظاہری لحاظ سے، باطنی لحاظ سے، شکل و صورت سے، سوچ سے، جذبات سے، عقائد سے، بہت سارے معاملات ہیں. کوئی بھی انسان دوسرے کی طرح نہیں ہے. اللہ اب تک پتہ نہیں کتنے انسان بنا چکے ہیں، کتنے اور بنائے گا. آج تک کسی کا فنگر پرنٹ تک میچ نہیں ہوا. وہ اتنی عظیم اور قدرت رکھنے والی ذات ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائیورسٹی بہت ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں. اگر میں دو ڈائمینشنس میں ان کو ڈیوائڈ کر دوں تو پازیٹیو ہیں اور نیگیٹو، دو طرح کے ہوتے ہیں. اب بالفرض کہ آپ ایک بہت ہی مثبت انسان ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا سامنا منفی لوگوں سے نہ ہو. آپ پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں، آپ کو کبھی بھی اپنے جیسے لوگ نہیں ملتے، بہت کم چانسز ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے جو انسان بھیڑ میں اوروں سے مختلف ہوتا ہے، سوچ کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، نظریات کی وجہ سے، وہ ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے. تو جو بھیڑ میں تنہا ہوتا ہے وہی تو اصل انسان ہوتا ہے. تو جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو ظاہر آپ کے اوپر مختلف جگہوں سے انگلیاں بھی اٹھتی ہیں. لوگ آپ کی ٹانگیں بھی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ڈاؤن گریڈ بھی کرتے ہیں، ڈسپلیس کرتے ہیں، ہیوملیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں. یہاں پہ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو دیکھ کر انسپائر ہو اور اس سے آگے جانے کی کوشش کرے، بلکہ ہمیشہ دوسرے کو دیکھ کر حسد کا شکار ہوتے ہیں، منفی جذبات اپنے اندر رکھتے ہیں اور دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. جہاں وہ خود نہیں جا سکتے وہ دوسرے کو جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اس لیے جن معاشروں میں ہم رہتے ہیں ترقی نہیں کرتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ان طرح کے لوگوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے تو ظاہر ہے آپ کی ذات میں بھی کمپلیکسٹیز آتی ہیں، کیونکہ جس طرح کے ماحول میں آپ پنپ رہے ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے. یہاں پہ ماحول دو طرح سے بنتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ پورا دن ایسے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوں، یا دوسری چیز یہ کہ آپ کا ایک اپنا پرسنل سرکل ہوتا ہے جس میں آپ جیسے لوگ شامل ہوں. اگر وہ سرکل فزیکل لیول پہ نہیں ہے تو وہ ایبسٹریکٹ لیول پہ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ بکس یا پوڈ کاسٹ یا کوئی بھی ایسا مین جو کہ فزیکلی ایگزسٹ نہ کر رہا ہو آپ کے سامنے. جیسے جو لوگ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں، اپنے لیے آئیڈیلس بناتے ہیں، وہ لوگ کبھی ڈپریس نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو فوراً اوور کم کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ سرکل ہے جس میں وہ رہتا ہے. تو جو آؤٹر لیول پہ ایک سرکل ہوتا ہے جس میں انسان اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں اور فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کے ہر سوال کا جواب جو دینے لگ جاتے ہیں، جو کہ ضروری نہیں ہے. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ہر بات کا جواب دیں یا آپ اس کی باتوں سے اثر انداز ہو. ظاہرہ جب ایک بندہ ایک کنویں سے نہیں نکل سکا، وہ آپ کو کیا دنیا گھومنے کا مشورہ دے گا، یا وہ کیا آپ کو بتا سکتا ہے کہ کتنی اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے لوگوں میں اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں جن کا ذہن کھلا ہو، جن کے ذہن پہ تالا نہ لگا ہو، ورنہ آپ کے ذہن پہ بھی تالا لگ جائے گا. تو میں اصل بات یہ کہنے والا تھا کہ جب آپ کا نیگیٹو لوگوں سے پالا پڑتا ہے تو ہر بات کا جواب نہیں دیا کرتے. جب بھی آپ کرٹیسائز کر رہے ہوں یا ٹونٹ کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ نے ریئیکشن نہیں دینا.
ریئیکشن ہمیشہ میکسیمم لوگ دیتے ہیں. ریئیکشن میں کبھی بھی انٹلیکٹ کا یوز نہیں ہوتا. لیکن ایک ذی شعور انسان جو کہ تمام مخلوقات سے اپنے شعور، عقل و دانش کی بنا پر منفرد ہے، وہ رسپونڈ کرتا ہے. رسپونڈ میں ہمیشہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کو جواب دے رہے ہو، آپ پوری ذمہ داری لے کر، سوچ سمجھ کر، ناپ تول کر کے تب منہ سے کچھ الفاظ نکالتے ہیں. اس کے برعکس جب بندہ ریئیکٹیو ہوتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے ایک دفعہ ریئیکشن دے دیتا ہے، اپنا ایک سٹینس لے لیتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے غلطی کی. تو آپ اپنی انرجیز ایسے لوگوں پر ضائع مت کریں جو لوگ چاہتے ہی ہیں کہ آپ کہیں نہ پہنچ پائیں، آپ ترقی نہ کر پائیں، بلکہ آپ کی توجہ اور یکسوئی کا محور اپنی ذات ہونی چاہیے. آپ کو چاہیے اپنے اوپر کام کریں، خاموشی سے اپنی منزل پر قدم با قدم چڑھتے جائیں. ایک دن پہنچ جائیں گے اور باتیں کرنے والے آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، کریڈٹ دینے آ جائیں گے، تعریف کرنے آ جائیں گے، یا اپنی زندگیاں بھی آپ کے سائے تلے سنوارنے آ جائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ایسے لوگ سے متھا نہ لگیں. ظاہر آپ اگنور ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگنور نہیں کر سکتے تو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں. جب رسپونڈ کریں گے تو ان لوگوں کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا، اور آپ کی ذات میں جو کمپلیکسٹیز آ رہی ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں. آپ اپنی اصل سے ہٹ جاتے ہیں اور پورا دن ان لوگوں کی باتوں کا اثر لیتے ہیں. ظاہرہ انسان اندر سے زخمی بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کی حرکات و سکنات دیکھ کر، باتیں سن کر، ڈیلنگ کی وجہ سے کچھ بھی وجوہات ہو تو انسان مایوس ہوتا ہے، اپسیٹ ہوتا ہے ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں. لیکن سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جان کر واپس اپنے اصل پر آ جائیں، واپس آ جائیں، ترقی کریں، لرننگ کی طرف آ جائیں. اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے کام کو اپنی پرائورٹی بنائیں، اپنی ذات کو زیادہ سگنیفیکنس دیں. تو یہ لوگ خود ہی ان نیسیسری، ان امپورٹنٹ ہوتے جائیں گے. جو چیز غیر ضروری ہو جاتی ہے پھر اس کی ضرورت بھی نہیں رہتی. جس چیز کی ضرورت نہیں رہتی پھر وہ ترجیحات میں بھی نہیں رہتی. جو چیز آپ کی ترجیح ہی نہیں ہے اس کا اثر بھی نہیں رہتا. اور دوسری بات میں ایک اور کہنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا، ہم اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. تو اس ڈائیورس یونیورس میں آپ اگر اپنا وجود قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ ہر وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے خوش ہو. انسانوں سے جو بھی معاملات آپ رکھیں وہ یہ سوچ کر نہ رکھیں کوئی آپ کو پے بیک کرے گا. انسان اس قابل ہے ہی نہیں کہ کسی کو پے بیک کرے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں چنیدہ جو اللہ تعالیٰ کے کرم کے سائے تلے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ آپ کے احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں، ورنہ باقی میکسیمم لوگ آپ سے فائدہ لینے کے لیے ہوتے ہیں، مطلبی ہوتے ہیں، فیئر ویدر فرینڈز ہوتے ہیں، جو صرف مطلب دیکھ کر آپ کے پاس آتے ہیں، مطلب پورا ہوتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ کو تکلیف تب نہیں ہوگی جب آپ کی توقعات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ لو لگاتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو نوازنے والا اوپر بیٹھا ہوتا ہے. یا تو دنیا میں نواز دے گا یا آخرت میں نواز دے گا. بس آپ کی انٹینشنس پازیٹیو ہونی چاہیے، اور آپ نے جو بھی اپروچ رکھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی رکھنی ہے، نہ کہ میٹیریلسٹک ورلڈ میں جو یہ لوگ ہیں ان کی طرح مطلب لیا اور سائڈ پہ ہو جائے. ناٹ لائک دیٹ. جب آپ قرآن و سنت پر عمل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنا مشعل راہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی ترجیح بنائیں گے، تو کوئی چیز آپ پر اثر انداز نہیں، تو کوئی بھی چیز آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے. تو اللہ تعالیٰ سب پر عافیت کے دروازے کھولے اور ہم سب کو اس دنیا کے اور
اور ہم سب کو اس دنیا کی حقیقت جاننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔